بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مزمل توصیف ہے اور آج کا میرا ٹاپک ہے پیٹرولیم کے جب شروع میں ہسٹری آپ کو بتانے لگوں۔ پیٹرولیم ایک شکل میں کسی بھی شکل میں قدیم زمانے سے استعمال ہوتا آ رہا ہے اور اب یہ معاشرے، اقتصاد، سیاست اور ٹھکانوں میں سماجی فاصلہ داخلی ذہن کے انجن کی ایجاد، تجارتی اور ہوا بازی میں اضافہ اور پیٹرولیم کی صنعتی طور پر استعمال ہوتا ہے، اور خاص طور پر یہ پلاسٹک، کھاد اور چمکنے والے کیڑے مار دھواؤں کی ترتیب سے ہوا ہے۔ 4000 سال قبل ہیروڈوٹس بابل کی دیواروں اور ٹاوروں کی تعمیر میں استعمال کیا گیا تھا۔ معاون کے قریب تیل کے گھڑے اور اس پر ایک چشمہ تھا۔ اس کی بڑی مقدار فرات کے ایک معاون دریا کے کنارے پر پائی گئی۔ قدیم فارسی گولیاں اپنے معاشرے کے بالائی سطح میں پیٹرولیم کے دوران اور روشنی کے استعمال کی نشاندہی کرتی ہے۔ قدیم چین میں پیٹرولیم کا استعمال 2000 سے زیادہ سال سے پہلے کا ہے۔ ابتدائی چینی تحریروں میں سے ایک نے یہ حوالہ دیا ہے کہ اس کی خام حالت میں تیل کو بغیر کسی صاف کیے پہلی بار دریافت کیا گیا اور پہلی صدی قبل مسیح میں چین میں استعمال کیا گیا۔ اس کے علاوہ چینیوں نے سب سے پہلے 4 صدی قبل مسیح میں پیٹرولیم کے استعمال کو ایندھن کے طور پر ریکارڈ کیا۔ عربی کتابوں میں محمد بن زکریا رضی جیسی شخصیت نے وضاحت کی کہ خام تیل اکثر فارسی کیمیا دانوں میں استعمال کیا جاتا تھا۔ پیٹرولیم سے ماخوذ بغداد کی سڑکیں تار کے ساتھ ہموار کی گئیں۔ پیٹرولیم کے موجودہ حالات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں جب لوگوں کو زیادہ سے زیادہ گھر کے اندر رہنا چاہیے اور ہجوم سے اجتناب کرنا چاہیے، امکان یہ ہے کہ آپ نے حال میں لمبی قطاریں بنوا دیں اور پیٹرولیم کی مصنوعات حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے لمبی قطاریں بنوا لیں اور اپنے گاڑی کے ٹینک بھروانا شروع کر دیے۔ غذائی تحفظ کے بحران اور سیاسی ہنگامہ آرائی کی وجہ سے عالمی وبائی بیماری کے بیچ میں کسی کے ذہن میں آخری بات یہ ہوگی کہ پیٹرول دستیاب رہے گا یا نہیں۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گھر سے کام کرنا چاہیے اور کم سفر کرتے رہنا چاہیے، تو کیا اس سے مطالبہ کرتے ہیں؟ پاکستان کا توانائی کا شعبہ حیران کن طریقوں سے کام کرتا ہے۔ اگرچہ ملک میں ایندھن کی قلت کے بحران سے متعلق حکومتی پوچھ گچھ ہوتی رہی، لیکن یہ نتائج مثالی سے کہیں زیادہ نہیں ہیں، کم از کم اس لیے کہ وہ ایک بنیادی ساختی مسئلے میں مبتلا ہیں۔ ہم کسی بیوروکریٹ کی توقع کرتے ہیں جو ملک کی توانائی کا نظام چلاتے ہیں۔ کیا ہم واقعی کسی ایسی رپورٹ کی توقع کرتے ہیں جس میں کہا گیا افسوس لوگو، یہ مکمل طور پر ہماری غلطی تھی؟ کسی حد تک حیرت کی بات ہے، لہذا اس معاملے پر حکومت کی رپورٹ بہت کم نگاہ کی نظر آتی ہے، جو صرف گہری جڑوں والے ساختی امور کو حل کرنے کے لیے بغیر فوری اسباب اور نتائج کی وضاحت کرتے ہیں۔ اور کیا کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ حکومت نے کوئی غلط کام کیا؟ منافع نے ایندھن کی بحرین کو وضاحت کی۔ کیوں قیمتیں اتنی نیچے گریں؟ کیونکہ حکومت نے انہیں دوبارہ واپس جانے پر مجبور کیا گیا۔
آج کل پیٹرولیم کے موجودہ حالات یہ ہیں کہ کبھی جب ریٹ پیٹرول کا سستا ہوتا ہے تو پیٹرول دستیاب ہی نہیں ہوتا، اور جس طرح ہی پیٹرول کا ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے ہر جگہ پیٹرول ملنے لگ جاتا ہے۔ اب میں آپ کو پیٹرولیم کی مشکلات کے بارے میں بتاؤں گا۔ نقل و حمل کی صنعت تیار کردہ تمام خام تیل کا 70% استعمال کرنے کی ذمہ دار ہے۔ پچھلی دہائیوں میں ایک ایسی برقی گاڑی تیار کرنے کی بڑی کوشش کی گئی جس میں پیٹرولیم طاقت سے چلنے والی گاڑیوں کی طرح کام کرے گی، اگرچہ اس پر قابو پانے کی بڑی رکاوٹیں۔ حالانکہ پیش رفتوں سے دیکھا گیا ہے کہ مائلیج کی حدیں 100 سے کم ہو کر 200 میل سے زائد تک پہنچ گئی ہے۔ الیکٹرک گاڑیوں کی مینٹیننس پر قابو پانے اور روکنے پر اہم عوامل بیٹریوں کی لاگت، بیٹریوں کی تیاری کی جاتی ہے اور بیٹری چارج کرنے میں وقت لگتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں برقی گاڑیوں کو روکنے میں صرف ایک چیز ہے، جب کہ گاڑی استعمال میں نہیں ہے تو وہ بجلی کا ذخیرہ کیسے کرتے ہیں۔ موجودہ گاڑی استعمال میں نہیں ہے تو بجلی کا ذخیرہ کیسے ہوگا؟ بیٹریوں کا ایک سستا، مؤثر، قابل اعتماد متبادل بجلی کی گاڑیاں فوری طور پر بنانا ہے۔ بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کے بہت سارے مسائل اور فائدے بھی نظر آتے ہیں، جس میں پیٹرولیم گاڑیاں اور گاڑیوں کے موبائل پر چینج کرنے پر 100% انحصار بجلی کا ہوتا ہے۔ ہائبرڈ گاڑیاں پیٹرولیم سے حاصل شدہ کی فوائد پیش کرتے ہیں، جبکہ برقی موٹروں کے روزگار کے ذریعے ایندھن کی معیشت میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ یہ ہائبرڈ گاڑیاں آہستہ آہستہ ہیں لیکن یقینی طور پر پیٹرولیم سے غیر متناسب انحصار سے بجلی پر انحصار بڑھا چکی ہیں۔ پیٹرولیم کے مسائل یہ بتانے کے قابل ہیں کہ جب الیکٹرک گاڑیوں پیٹرولیم کے استعمال کو کم کر سکتی ہیں، لیکن ان کی بیٹریوں کو چارج کرنے کے لیے استعمال ہونے والی بجلی کا مناسب انحصار اہمیت کا حامل ہے۔ اگر وہ تنوعی صحت قابل تجویز وسائل سے نہیں آتی تو پھر مسئلہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہا ہے اور اس حل نہیں۔ اس پر آگے مشکلات پیش آئیں گی، جیسا کہ حامی واضح ہیں کہ برقی گاڑیوں کی کامیابی کا انحصار بجلی کی اکثریت کی پیداوار کرنے کے لیے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بجلی بھی زیادہ تر ہماری پیٹرولیم سے بنتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں پیٹرول کو زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے اور پوری دنیا کے مختلف خطوں میں کامیابی کی مختلف سطحوں پر ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ جس رفتار سے ہم ترقی کر رہے ہیں اور جس طرح زمین کے اندر بھی پیٹرول کی معدنیات ختم ہو رہی ہیں، اس طرح ہمیں آگے جا کے بہت سی مشکلات پیش ہوں گی اور آگے جا کے تو پیٹرولیم کی بہت مشکلات پیش آئیں گی، کیونکہ ہماری اتنی جدید ترقی ہو گئی ہے کہ آگے پیٹرول ملنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ہمارے پیٹرول سے ہی بجلی وغیرہ بنتی ہے۔ اس ایشو کو حل کرنے کے لیے جو تجویز پیش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پیٹرولیم کے بارے میں جو بات واضح ہے وہ یہ ہے کہ یہ مستقبل قریب کے درمیان مدت میں ہماری زندگیوں میں ایک بہت بڑا کردار ادا کرتی رہیں، اگرچہ جسم ایندھن پر ہمارے انحصار کو کم کرنے کے لیے ٹیکنالوجی ایجاد کی جا رہی ہیں، لیکن یہ عام اور سستی ہونے سے قبل کئی دہائیاں گزر گئی ہیں۔ دنیا بھر میں کار بنانے والے 6 بڑے کارخانوں کا اندازہ یہ ہے کہ بجلی کی گاڑیاں دنیا بھر میں پیٹرولیم طاقت سے چلنے والی گاڑیوں کے ساتھ قیمت اور کارکردگی کے لحاظ سے
مستقبل میں پیش آنے والی کم سے کم جو آسائش ہے وہ 2025 ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر دنیا نے پیٹرولیم اور آزاد کسی توانائی کے وسائل کی طرف رخ کیا، کسی کو بھی اس حقیقت سے فراموش نہیں کرایا جا سکتا کہ پیٹرولیم جدید زندگی کا ایک لازمی جز ہے۔ جن چیزوں کو پیٹرول اور دیگر ایندھن سے ماورا بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جن میں سے پلاسٹک، کاسمیٹک اور دوسری اشیاء بنائی جاتی ہیں۔ اور اس کا حل اور ایک یہ بھی ہے کہ سڑکوں پر چلنے والی گاڑیوں کو، ٹرانسپورٹ کو، جو بھی ہے اس کو درمیانی رفتار میں چلایا جائے تاکہ کم سے کم پیٹرول خرچ ہو۔ اور اس کے برعکس ایک یہ بھی ہمارا سلوشن نکلتا ہے کہ ہم لوگوں کے گاڑیوں کو یا سواریوں کو بیٹری پر منتقل کر دیا جائے، جس کی وجہ سے ہمارے پیٹرولیم کی مصنوعات کو کم سے کم استعمال کیا جائے۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔